عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ غصے کی حالت میں انسان کوئی فیصلہ کرے تو اس فیصلے میں شدید نقصان ہوتا ہے، یا اس کے اپنی ذات کا یا سامنے والے اس کے ساتھی کا۔ اور بعض اوقات ہم ایسا اپنی زبان سے کہہ ڈالتے ہیں کہ بعد میں ہمیں اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر پچھتاوا بھی ہوتا ہے، اس پر دکھ ہوتا ہے۔ اپنے سے بڑے کسی شخص سے ہم نے غصے کی حالت میں بدتمیزی کر لی، بعد میں جب ہوش آیا تو ہمیں اس کے اوپر ندامت ہوئی۔ ہم نے غصے کی حالت میں کسی سے گالم گلوچ کر لی، بعد میں جب ہوش آیا تو ہمیں پھر اس کے اوپر ندامت ہوئی۔ غصے کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دی، بعد میں ہوش آیا تو ہمیں اس کے اوپر ندامت ہوئی۔ غصے کی حالت میں اپنے بچوں کو کوئی زیادہ سخت قسم کی سزا دے دی، بعد میں جب اپنی کیفیت میں آئے، کنٹرول میں آئے، پھر اپنے فیصلے کے اوپر ندامت ہوئی۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس مرض کو بیان فرما رہے ہیں، اس مرض کا جو نقصان ہے وہ نقصان بیان فرما رہے ہیں، اور پھر اس سے اور زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ اس مرض کا علاج بھی بیان فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، اگر تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہوا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے۔